منزل تک پہنچنے کی جلدی 5 زندگیاں لے گئی۔ ہربنسپورہ کینال روڈ پر کار بے قابو ہو کر درخت سے جا ٹکرائی۔ حادثے میں 3 کار سوار اور 2 راہگیر جان کی بازی ہار گئے۔ جاں بحق افراد میں 15 سالہ مزمل، 18 سالہ نعمان، 20 سالہ عبدالرحمان، 17 سالہ فرقان اور 19 سالہ جنید شامل ہیں۔ ورثاء نے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی سے انکار کر دیا۔ لواحقین کے مطابق 18 سالہ جاوید گاڑی چلا رہا تھا۔ کار سوار ایئرپورٹ پر رشتہ داروں کو سامان پہنچا کر واپس آ رہے تھے کہ تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آ گیا۔ تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی۔ اقبال ٹاؤن میں تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ متوفی کی شناخت محمد شفاقت کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ گوہاوا گاؤں کے قریب ٹریفک حادثے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثہ کار اور رکشے کے درمیان تصادم کے باعث پیش آیا۔ پولیس ٹارگٹ کلنگ کیس، زیر حراست رکشہ ڈرائیور کا پولیس کو دیا بیان سامنے آ گیا۔ ڈرائیور کے مطابق وہ گلی کے باہر کھڑا تھا کہ ایک شخص نے اس کے پاس آیا اور کرائے کی بات کی۔ اسی دوران مزید افراد آئے اور رکشے میں بیٹھ گئے۔ ملزمان نے اس کی کمر پر اسلحہ رکھ دیا اور اسے نوا کوٹ لے گئے، جہاں انہیں اتار دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ان افراد نے پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق رکشہ ڈرائیور کی عمر 60 سے 65 سال کے درمیان ہے۔ رکشہ ڈرائیور ملزمان کو جانتا نہیں ہے۔ شہید سب انسپکٹر عدیل معصومیہ قبرستان بند روڈ میں سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، پولیس افسران، اہلکاروں، عزیز و اقارب اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس افسران اور جوانوں کا شہید سب انسپکٹر عدیل کو خراج عقیدت۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی شہید عدیل کے اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت کی۔ تھانہ ہیر کی حدود میں جائیداد کے تنازع پر ایک نوجوان جاں بحق جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزمان نے کلہاڑی اور ڈنڈوں کے وار سے دوسری پارٹی پر حملہ کیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت قاسم کے نام سے ہوئی۔ زخمیوں میں آصف، شہزاد، ناصر اور پروین بی بی سمیت دیگر افراد شامل ہیں۔ پولیس نے زخمی خاتون پروین بی بی کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمے میں 7 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جن میں سے 6 ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ جشن آزادی پر تیز رفتار ڈرائیورز اور خطرناک کرتب دکھانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ 2 روز میں 3000 سے زیادہ موٹر سائیکلیں تھانوں میں بند۔ ون ویلنگ کے خلاف مختلف تھانوں میں 5 مقدمات درج۔ سی ٹی او سید عبدالرحیم شرازی بولے، والدین کم عمر بچوں کو موٹر سائیکلیں دینے سے گریز کریں۔ ون ویلنگ اور کرتب کسی صورت قابل قبول نہیں۔ حکومتی پالیسیز کے خلاف احتجاج کرنے والے ٹرانسپورٹرز 2 دھڑوں میں تقسیم۔ منی مزدہ ٹرانسپورٹرز نے مطالبات منظور ہونے پر احتجاج ختم کر دیا۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج ختم کرنے سے انکار۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا احتجاج 8 فیروز میں داخل۔ مال بردار گاڑیوں کی روانگی متاثر۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کا پہیہ جام برقرار، مطالبات کی منظوری کا انتظار کرنے لگا۔ پیٹرول پر لیوی ناجائز وصول کی جا رہی ہے۔ تنخواہ دار طبقے سے حکومت ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ آئی پی پی سے ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا۔ ملک کی ایلیٹ کلاس ٹیکس نہیں دیتی۔ غریب پس رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس، بولے ڈیزل کی قیمت بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی متوسط طبقے کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ برات یافتہ طبقہ ہر چیز فری لے جاتا ہے۔ محکمہ ایکسائز 2 لاکھ سے زائد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن کارڈز کی ڈیلیوری التوا کا شکار۔ محکمہ ایکسائز روزانہ تقریباً 15,000 رجسٹریشن کارڈز پرنٹ کر رہا ہے۔ رجسٹریشن کارڈ کی پرنٹنگ بر وقت ہونے کے باوجود ڈیلیوری میں تاخیر کا سامنا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے رجسٹریشن کارڈز کی ڈیلیوری کی ذمہ داری پاکستان پوسٹ کی ہے۔ محکمہ ایکسائز کے مطابق پیکیجنگ مٹیریل کی دستیابی کے بعد رجسٹریشن کارڈز کی ڈیلیوری میں تیزی آ گئی ہے۔
لاہور کے مصروف ترین جنکشنز پر فلائی اوورز کی تعمیر کا پلان۔ پنجاب حکومت نے سی بی ڈی پنجاب کو مین بولیوارڈ گلبرگ پر فلائی اوور بنانے کی اجازت دے دی۔ مین بولیوارڈ گلبرگ سے سی بی ڈی روٹ 47 تک فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا۔ سینٹر پوائنٹ پر ٹریفک جام رہنے کے سبب ری ماڈلنگ کا بڑا منصوبہ تیار کیا گیا۔ کلمہ چوک، مین بولیوارڈ گلبرگ اور سی بی ڈی روٹ 47 کی ری ماڈلنگ ہوگی۔ ایک فلائی اوور سی بی ڈی، ایک پنجاب حکومت اور ایل ڈی اے کے تعاون سے تعمیر ہوگا۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ، امیگریشن سمیت مختلف کاؤنٹرز کا معائنہ کیا۔ ایئرپورٹ حکام کی اوورسیز پاکستانیوں کو فراہم سہولیات پر بریفنگ۔ وزیر مملکت اون چودھری کے ایئرپورٹ حکام کو اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت۔ پنجاب میں بڑے مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کا آغاز۔ وزیر اوقاف اور مذہبی امور شافع حسین نے ایوان اوقاف میں بنے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر روم کا افتتاح کر دیا۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور ملتان کے 4 مزارات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ دوسرے مرحلے میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے عمل میں پنجاب کے مزید 8 مزارات کو شامل کیا جائے گا۔ چودھری شافع کی مزارات کو ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے متعلقہ تھانوں سے منسلک کرنے کی ہدایت۔ ہائی کورٹ کا 3 سال سے زائد عرصے سے زیر سماعت مقدمات فاسٹ ٹریک پر نمٹانے کا حکم۔ 28 اضلاع کے سیشن ججز کو چیف جسٹس عالیہ نیلم کی ہدایت پر مراسلہ جاری۔ 3 سال سے زائد عرصے سے زیر حراست ملزمان کے 2 مقدمات 2 ماہ میں نمٹانے کی ہدایت۔ 3 سال سے زائد عرصے سے زیر حراست ملزمان کے مقدمات کی عمل درآمد رپورٹ طلب۔ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو زیر حراست ملزمان کے مقدمات کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں جسٹس ہاشم خان کاکڑ نے 4 روز میں 305 مقدمات نمٹا دیے۔ گزشتہ ہفتے کی کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ جسٹس ہاشم خان کاکڑ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے 10 سے 13 اگست تک مقدمات کی سماعت کی۔ رپورٹ کے مطابق 4 روز کے دوران ریگولر بینچ نے 305 مقدمات نمٹا دیے۔ 268 درخواستیں مسترد، 18 منظور جبکہ 3 درخواستیں نمٹا دی گئی۔ کالجز میں عارضی اساتذہ کی بھرتی اور کانٹریکٹ میں توسیع کا طریقہ کار تبدیل۔ اچھی کارکردگی دکھانے والے عارضی اساتذہ کو دوبارہ بھرتی کے عمل میں شامل نہیں ہونا پڑے گا۔ عارضی اساتذہ کی کارکردگی جانچنے کا اختیار کالجز کے سربراہان کو دے دیا گیا۔ عارضی اساتذہ کی کارکردگی 5 مختلف پیمانوں پر جانچی جائے گی۔ بارہ ربیع الاول کی مناسبت سے سرکاری اسکولوں میں تقریبات کی ہدایت۔ اسکولوں میں تلاوت، نعت اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے ہوں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تقریری، مضمون نویسی اور کوئز مقابلے ہوں گے۔ ضلعی تعلیمی افسران کو تقریبات کی ذاتی نگرانی کا حکم۔ تقریبات کی تصاویر اور ویڈیوز پر مشتمل رپورٹ اسی روز جمع کرانے کی ہدایت۔ 12 ربیع الاول بدھ 26 اگست کو منایا جائے گا۔